اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم آواز نیوز کے ایک اور پروگرام کے ساتھ آج حاضر خدمت ہیں۔ عموماً یہ جو گفتگو کا اور سوال و جواب کا سلسلہ ہے، ایسے پروگرامات اکثر تو رانا ادریس صاحب کرتے ہیں، لیکن آج کی شخصیت میرے لیے ایک آئیڈیل شخصیت ہیں، اور یہ جس کام کے اوپر ہم ابھی لگے ہوئے ہیں، یعنی کہ ایک نیوز چینل کے حوالے سے بھی، اور باقی اس سے پہلے اخبار، اور اس سے پہلے ایک سوشل میڈیا کے اوپر جو ہماری ایکٹیویٹیز ہوتی ہیں، اس کے اندر یہ ان دوستوں میں شامل ہیں کہ جو ہمارے لیے مطلب ایک روشنی کا مینار رہتے ہیں، بار بار پوچھتے رہتے ہیں، بتاتے رہتے ہیں، اور ان کا شوق اور ایک شغف اس طرف زیادہ ہم سے زیادہ ہے۔ لیکن ظاہر ہے ایک ہر بندہ ہر کام کو ہر وقت کرنے کے اس پہ استطاعت نہیں رکھتا، لیکن وہ ایک اچھا مشیر بھی ہو سکتا ہے، ایک اچھا رہبر بھی ہو سکتا ہے، ایک اچھا اس کو ایک موٹیویشن دینے کے لیے بھی ہو سکتا ہے۔ تو ماشاءاللہ فیاض خان طورخیلی صاحب انہی میں شامل ہیں، ہمارے مربی بھی ہیں، استاد بھی ہیں، اور اس پہ ہمیں بوسٹ بھی کرتے رہتے ہیں، بتاتے بھی رہتے ہیں۔ تو آج میرے لیے ایک خوش قسمتی کا لمحہ تھا کہ آج یہ اویلیبل تھے یہاں پہ جوہانسبرگ میں۔ ویسے یہ ڈربن سے بلانگ کرتے ہیں، وہیں پہ ہوتے ہیں، لیکن آج یہ یہاں پہ تھے تو میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ براہ کرم ہمیں ایک موقع دیجیے گا آج کے کچھ گفتگو کا، ایک انٹرویو کا۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کا یہ مجھے یقین ہے کہ ایک انتہائی دلچسپ انٹرویو رہے گا، اور وہ سوالات جو ہم کمیونٹی تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور کچھ اکثر ہماری کمیونٹی کے لوگ جو ہم سے پوچھتے رہتے ہیں، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ ان سوالات کا احاطہ کر سکیں۔ تو میں سب سے پہلے تو ہم آواز نیوز کی طرف سے ویلکم کرتا ہوں جناب فیاض خان طورخیلی صاحب کو، اور اس میں اگر میری خواہش ہوگی کہ اگر تھوڑا سا ایک تفصیلی اپنا جو تعارف ہے، ہم تو سب جانتے ہیں کہ 2008 سے اور اس سے بھی پہلے پاکستان ساؤتھ افریقہ، بلکہ اس وقت ایک پاکستان ایسوسیشن کے نام سے ایک ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں، ایک ایسوسیشن ایک چلا رہے ہیں وہاں پہ، اور کمیونٹی کو اکٹھا کرتے ہیں، کمیونٹی کے کام کرتے ہیں، ان کو بتاتے ہیں کہ ہمارا فرائض کیا ہیں، ہمارے حقوق کیا ہیں۔ تو اگر 2008 سے شروع کریں، میں نہیں چاہتا کہ ہم ابھی سے 2014-15 سے شروع کریں، میں یہ سمجھتا ہوں جب ان سے بات ہوتی ہے تو ہم 2008 سے شروع کریں گے۔ تو اس حوالے سے پلیز اگر تھوڑا سا بریفلی تعارف اس وقت سے لے کے آج تک اگر ایک احاطہ کر دیں، اپنا تعارف بھی، اور اگر ایک ایسوسیشن کے حوالے سے بھی 2008 سے، تو سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بٹی صاحب، آپ اور آپ کی ٹیم کو میں مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں کمیونٹی کی جو ایشوز ہوتے ہیں اور کمیونٹی کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ ہمیشہ کسی نہ کسی شکل میں اپنی ایکٹیویٹیز چلا رہے ہوتے ہیں، باوجود اس کے کہ فائنانشیل اور ٹائم برڈن ہوتا ہے، کاروباری کمٹمنٹ ہوتی ہے۔ تو اس بات سے ساؤتھ افریقہ میں مقیم لاکھوں پاکستانی یا ہزاروں پاکستانی واقعی اس بات کو ایگری کریں گے میرے ساتھ کہ آپ نے اس شمع کو جلانے میں آپ کا بڑا ہاتھ ہے، آپ کے بڑا کردار ہیں۔ تو میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور سلوٹ پیش کرتا ہوں آپ کی ٹیم کو کہ آپ ایک سوشل میڈیا پہ ایک نئے لیول پہ اس کو لے کے جا رہے ہیں، کیونکہ سوشل میڈیا پہ جب تک ہمارا پیغام نہیں جائے گا، جب تک ہم عوام کو نہیں پہنچائیں گے اور ان کو اپنی اصلی جو ہماری آبجیکٹیو ہے، ٹارگٹ ہے، اس سے ان کو واقفیت نہیں ہوگی، تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ان کو معلوم ہو کہ اصل میں ہم کر کے آ رہے ہیں۔ دوسری آپ کے سوال کی طرف آتا ہوں کہ 2008 سے اوائل میں ہم نے جب یہاں پہ زینوفوبک کوئی معاملات شروع ہو گئے تھے، تو کچھ پاکستانی دوستوں نے ڈربن میں، جس میں خالد سعید صاحب جو ہیں وہ سرفہرست تھے، سلیم صاحب تھے ہمارے، سلیم احمد، اور چودھری سجاد صاحب تھے، اور حیات خان تھے، اور اس طرح کئی اور ایسے دوست تھے جن لوگوں نے، وسیم آغا بھی اس میں تھا، سجاد خان بھی اس میں تھے، اور اوائل کے یہ وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے یہ ضرورت محسوس کی کہ ہمیں ایک کامن فورم ہونا چاہیے جس پہ ہم مشاورت بھی کر سکیں، اور اپنی کمیونٹی کی باقاعدہ کچھ ایسی تعارف یا ان کی ایسی اس وقت کے جو ماحول تھا، اس پہ میں اکثر بتاتا رہا تھا کہ ایک ڈینٹڈ امیج تھا پاکستانیوں سے، لوگ جو ہے اس کی طرف نہیں جاتے تھے بلکہ چہرہ موڑ لیتے تھے ان سے۔ تو اس وقت ہم یہ چاہ رہے تھے کہ پاکستانی اگر دو باتیں نگیٹو آپ لوگ بتا رہے تو ہم بالکل پریپیئر تھے کہ ہم آپ کو 100 ان کی پازیٹیو چیزیں بتاتے ہیں۔
100 پازیٹیو ایسی عادتیں اور ایسے کام بتا سکتے پاکستانیوں کی جو خوش آئند ہے اس ملک میں اور اس سوسائٹی میں، لیکن وہ پروپیگنڈا اتنا تیز تھا، کس کی طرف سے تھا، کون اس میں انوالو تھے، کہ ہر بری چیز کے لیے پاکستانی کمیونٹی کو بلیم کیا جاتا رہا۔ تو اس کو انکاؤنٹر کرنے کے لیے ضروری تھا کہ ہم اوپن آئیں۔ اس سے پہلے بہت سے لوگ یہاں آئے ہیں، تنظیمیں آئی ہیں جو ایک خاص مقصد کے لیے یہاں پہ ایکٹیویٹیز کر رہے ہیں۔ بہت لوگ ہیں جو پاکستانی جن کی بہت کنٹریبیوشن ہے ویلفیئر میں اور چیریٹیز میں، لیکن وہ پاکستان کے نام پہ نہیں تھی، ان کی ذاتی کاروبار یا ذاتی شخصیت کے بارے میں تھی، یا پرسنل جو ان کا ریلیشن تھا اس میں کیے، میں اس سے انکار نہیں کرتا، لیکن کسی نے یہ کوشش نہیں کی کہ جو کچھ بھی ہم کریں تو پاکستان کے نام پہ کریں اور پاکستانیوں کی کر لیں، کیونکہ اجتماعی طور پر جو کچھ ہوگا تو اسے پاکستانیوں کی نیک نامی ہوگی، پاکستان کا نام نیک نام ہوگا، لوگ بولیں گے کہ یہ ہماری فطرت ہے، ہمارا نیچر ہے، یہ ہماری ایجوکیشن اس طرح ہے، ہمیں ایسی سکھایا گیا ہے کہ ہم نے کسی اور ملک میں جا کے کس طرح رہنا ہے، ہماری رہن سہن جو ہے وہ اس پہ ہمیں فخر ہے، مشرقیت پہ ہمیں فخر ہے، ہماری اپنی روایات پہ ہمیں فخر ہے، ہمارے اپنے مذہب پہ، ہمارے اپنے عقیدے پہ اور ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہ جب فخر ہے، اس کو اوپنلی ہم ڈسکس کر لیں تو پاکستان ایسوسیشن وجود میں آیا، اور پھر آپ لوگ سارے مل کے ہم نے اس کو پورے ملک میں پھیلایا اور کوشش کر رہے ہیں کہ وہ عملاً بہت کچھ کر سکے، لیکن شروع میں صرف یہ ہے کہ سوشل لیول پہ ہم اوپن ہو کے آئیں کہ ہمیں یہ خوف ختم ہو کہ پاکستانی ایک انفرادی طور پر بھی اپنے مذہبی قومی تہوار، ویلفیئر کے کام، کمیونٹی میں کنٹریبیوشن، سختی اور غم میں پاکستان میں ہو یا ساؤتھ افریقہ میں ہو، کسی کی ذاتی نوعیت کی بیماری ہو یا اس پہ کوئی اور پریشانی آئی ہو، ہم نے ٹیکل کیا ہے، بڑی سکسیسفلی ٹیکل کیا۔ سوال یہاں پہ یہ آتا ہے کہ دیکھیں آپ 2008 سے یہ مطلب ایسوسیشن کے اس پلیٹ فارم سے لوگوں کو منظم بھی کر رہے ہیں، اکٹھا بھی کر رہے ہیں، اور ان کو بتا بھی رہے ہیں کہ بینگ اے پاکستانی آپ کا فرض کیا ہے اور آپ کے حقوق کیا ہیں یہاں پہ رہتے ہوئے، لیکن سوال یہ ہے کہ کیوں 2008 سے لے کے 2014-15 تک یہ جو درمیان میں ایک پیریڈ آتا ہے، یہ آپ وہیں تک کیوں محدود رہے، ڈربن اور اس کے اراؤنڈ، مطلب ہم ٹاٹا، ایک طرف ہم ٹاٹا اور دوسری طرف پیٹر میرسبرگ، اور یہ اسی اراؤنڈ ہے، مطلب یہ کیوں نہ ہوا کہ اسی وقت اگر آپ اس لیول پہ کام کرتے کہ پورے ساؤتھ افریقہ کو آپ ٹارگٹ کرتے اور ہر جگہ سے لوگوں کو اس میں اکٹھا کرتے، تو جو آج 2014-15 میں ہم نے کام کیا ہے یہ بہت پہلے شروع ہو جاتا۔ نہیں بھٹی صاحب، میں ایسا نہیں ہے کہ ہماری خواہش نہیں تھی یا ہماری نظروں میں یہ بات نہیں تھی، اس میں کئی فیکٹرز ہیں جو کہ ہمیں وہاں تک محدود کیا رکھا اتنے سالوں میں، اور اس دوران مجھے یاد ہے کہ جب قریشی صاحب یہاں ہائی کمشنر تھے، ان لوگوں نے بھی ڈربن، پریٹوریا والوں، جوہانسبرگ کو کہا تھا کہ جیسے وہاں پہ جو سلسلہ شروع ہوا ہے آپ لوگ بھی اس کو کیری آؤٹ کرو اور کوشش کرو کہ کمیونٹی کو اکٹھے کر سکو، کیونکہ کمیونٹی کو اکٹھے کرنے کے لیے بہت بڑی جدوجہد کی ضرورت تھی اور بڑی انٹلیکچوئل لیول پہ آپ نے ان کو گفتگو کرنا تھا، کیونکہ مجھے ایک گلہ تھا کہ پاکستانی جو ایجوکیٹڈ یا پروفیشنل لوگ تھے یہاں پہ، وہ اپنے آپ کو الگ تھلگ سمجھ رہے تھے باقی پاکستانیوں سے، ان کی جو ریزرویشن تھی وہ پرسنل بھی ہو سکتی ہے، وہ جنرلائز بھی ان کو کر سکتے ہیں، لیکن آئی وازنٹ ایگری ود دیٹ، کہ جب بھی کوئی ایشو آتا تھا تو اگر وہی جو مڈل کلاس پاکستانی تھے وہی باغ دوڑ کرتے تھے، وہی پاکستان کے ساتھ ہوتے تھے، اور وہ چاہتے تھے کہ اس کمیونٹی میں ہم ہندوستان کے نام پہ نہ یاد رکھے جائیں، ہماری اپنی ایک عزت والا ایک مقام ہو اور پہچان ہو، جبکہ چونکہ ہمارا کلچر اور ہماری پہچان الگ ہے پوری دنیا میں، سپورٹس کے حوالے سے یہاں زیادہ پہچان تھی، کسی اور حوالے سے تھی نہ، پاکستان کو پروپیگیٹ نہیں کیا گیا تھا، اس کو ایڈورٹائز نہیں کیا گیا تھا، مارکیٹ نہیں کیا گیا تھا، اور ہمارے جو حکومتی جو ہمارے لوگ ہوتے ہیں ہمارے مشنز میں یہاں پہ، وہ بھی کوئی ایسی کمپیٹیٹیو قسم کی اپروچ یا ان کی کارکردگی نہیں رہی تھی۔ تو جب ہم وہاں تھے تو اس وقت یہ ایک سلسلہ ہوا تھا کہ ہم نے اس لوگوں کو انکریج کیا کہ آپ پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کو جو ہے نا اس سے اپنے آپ کو دور رکھو، تاکہ ہمارے درمیان جو پاکستان کی جو پولیٹیکل ڈفرینسز ہیں وہ نہ آئیں، ہمیں ایک فورم پہ فوکس کرنے چاہیے جہاں پہ پاکستان کے نام پہ ہم متحد بھی رہ سکتے ہیں اور اس کو ایک بامانی اپنے سفر کو آگے جاری اور ساری رکھ سکتے ہیں سکسیزفلی۔
تو اس طرح ہو کہ ظاہر ہے جب ایک تنظیم سامنے آتی ہے تو عجیب ہماری کمیونٹی کی بدبختی یہ کہ لوگوں کی ریزرویشن بہت شروع ہو جاتے ہیں، پریجڈس ہیں ہمارے لوگ، وہ اس پریجڈس مائنڈ کی وجہ سے کسی کی پرسنل غلطی کو جنرلائز بھی کر لیتے ہیں اور ایک پرسپشن کریٹ کر دیتے ہیں کہ یہ تنظیم بنی ہے اس طرح نہ ہو، اعتراضات زیادہ آ جاتے ہیں، اوپن نہیں آتے جیسے ابھی آ رہے ہیں۔ ہمیں خوشی ہے کہ لوگ ہمارے اوپر اعتراض کرتے ہیں، اعتراض اس لیے کرتے ہیں کہ ابھی لوگوں نے محسوس کیا ہے، اس تنظیم کو محسوس کر رہے ہیں تو اعتراض کر رہے ہیں، اس تنظیم کو محسوس کر رہے ہیں تو وہ سجیشن دے رہے ہیں، اور جب تک آپ کے پاس سجیشن، اعتراض نہیں آتے، آبجیکشن نہیں آتا، آپ سے ڈفرینٹ اوپینین نہیں آتا آپ کے پاس، اس کا مطلب ہے کہ تنظیم جو ہے وہ مری ہوئی ہے، تنظیم کی ایکٹیویٹیز نہیں ہے، ان کی کمیونٹی کے لوگوں پہ، ساؤتھ افریقن لوکل کمیونٹی پہ کوئی اثر نہیں ہے۔ تو ہم نے کوشش کی، پھر وی ور گوئنگ سلولی بٹ ڈیفینیٹلی ہم پھر آپ لوگ ملے، باقی دوست بھی ملے، اور ہم پورے نیشنل لیول پہ ایک آرگنائزیشن، یہ کلیم نہیں ہے بلکہ یہ حقیقت ہے کہ پاکستان ساؤتھ افریقہ ایسوسیشن ساؤتھ افریقہ میں سب سے مضبوط، ایفیکٹو اور ایک کارآمد آرگنائزیشن ہے۔ میں نے جیسے پہلے کہا سلولی لیکن ڈیفینیٹلی ہے، تو وی ول فائنڈ اے بیٹر پاتھ اینڈ پازیٹیو اسپرٹ کے ساتھ ہم آگے بڑھیں۔ سر سوال اس پہ ایک اور بھی اس حوالے سے تھا کہ بینگ اے جنرل سیکرٹری میں بھی کچھ چیزیں مطلب سمجھتا ہوں، لیکن ظاہر ہے آپ ایک فاؤنڈرز میں ہیں، آپ میں ان لوگوں میں شامل ہیں کہ جو اس چیز کی بنیاد رکھنے والے میں سے تھے، اور ڈیفینیٹلی جو درمیان میں لوگ آتے ہیں ان سے بنسبت کئی حد زیادہ وہ لوگ اس میں انوالو ہوتے ہیں، انگیج ہوتے ہیں، ان کو شوق اور محبت ہوتا ہے اور فکر بھی ہوتی ہے کہ جو لوگ اس کے فاؤنڈرز میں ہوتے ہیں، جو ابتدا کرنے والے ہوتے ہیں۔ تو کیا آپ بینگ جو ابتدائی طور پہ آپ اس کو چلانے والے تھے، آپ بانیوں میں تھے، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ آج اس وقت ایسوسیشن کی بات میں اس لیے کر رہا ہوں کہ پاکستانیوں کی ایک واحد نمایاں تنظیم ہے، ہم کوئی اور اگر کسی حوالے سے اگر پورے پاکستانیوں کو لے کے چلا ہوتا ہم اس کی بات کرتے۔ آج جو یہ انٹرویو ہے یہ ایسوسیشن کے حوالے سے، یہ اس حوالے سے نہیں ہے، ہمارا یہ انٹرویو ہے، ہماری یہ گفتگو ہے، یہ اس حد تک ہے کہ ہمارا ایک ایک پاکستانی سے ایجوکیٹ ہو سکے، اس کو پتہ چل سکے کہ یہ ہمارا بھی کوئی فرائض ہیں۔ تو میں یہ اسی والے سے جو آپ سے سوال یہ کرنا چاہ رہا تھا وہ یہ تھا کہ آپ مطلب پوری جو کمیونٹی ہے اس کو آپ کس حوالے سے دیکھتے ہیں کہ ایسوسیشن اگر یہ ایسوسیشن ہی ہے تو ان کو آگے لے کے چل رہی ہے، اس میں کیا آگے ترقی ہو رہی ہے، تنزلی ہو رہی ہے، کیا اگلے 2-4 سال میں 10 سال میں ہم کہاں پہ کھڑے ہوں گے؟ دیکھیں، سب سے پہلے تو ایک ذمہ داری آتی ہے جو کہ ایڈمنسٹریٹو انچارج ہوتا ہے، ہمارا پریزیڈنٹ ہوتا ہے، اور ان کی کابینہ کو چاہیے کہ وہ ایک ویژن، ایک کمپریہنسو منشور اپنے دور میں دے دے کہ میرے 2 سالہ جو دور ہیں اس میں نے کیا ڈیلیور کرنا ہے، ان کی نظر میں ہونے چاہیے۔ لیکن میرا پیغام ان لوگوں کے لیے جو ہمارے ساتھ ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، ہمارے سپورٹ ہیں ایکٹیولی پارٹیسپیٹ نہیں کرتے، ان جوانوں کے لیے بھی جو ساؤتھ افریقہ میں ایجوکیٹڈ بھی ہیں اور یا یہاں پہ ایجوکیشن حاصل کی، وہ یہ میں ان کے لیے ایک پیغام دوں گا کہ دیکھیں، اگر آپ اپنے آپ کو پاکستانی کمیونٹی میں کنٹریبیوشن نہیں کریں گے پولیٹیکل، سوشل اور ویلفیئر، تو یاد رکھیے گا کہ کل آپ کے لیے مشکلات ہوں گے۔ ہم نے تو جی لیا ہے کیونکہ ہم نئے آئے تھے اس ملک میں، آپ لوگوں کے لیے تیسری جنریشن کے طور پہ آپ نے آپ کو یاد رکھنا ہے، دوسرے درجے کے یا تیسری درجے کی شہری کے طور پہ رکھنا ہے، یا پہلے نمبر پہ آپ نے رکھنا ہے۔ اور پہلے نمبر پہ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ آپ کی کنٹریبیوشن ہو اور ایکٹیولی انوالومنٹ ہو، تب جا کے جنوبی افریقہ میں مقیم باقی قوموں کے ساتھ آپ کو برابری کا موقع دیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر ہماری کنٹریبیوشن انفرادی ہوگی اور ہندوستان کی طور پہ ہمیں یاد رکھا جائے گا، اور پھر ہم ہندوستانیوں کی بھی اندر ہوں گے، کیونکہ ان کا ایک فیور ہوگا کہ آپ بھی ہمارے کھاتے میں جو ہیں یہاں پہ گنے جا رہے ہو، پھر آپ تیسری درجے کی شہری ہوں گے۔ میں بذات خود تیسری درجے کے لیے نہ تیار ہوں، نہ میں اپنے نئے نسل کو یا ساؤتھ افریقہ میں نئی جنریشن کو یہ برداشت کر سکتا ہوں کہ ان کی کسی بھی معاملے میں ہیملیشن ہو، یا وہ جس فیلڈ میں جانا چاہتے وہاں ان کو مشکلات ہو، کیونکہ ان کو بھی وہی بنیادی اور آئینی فنڈامنٹل رائٹس ہیں جو کہ دوسرے گورے، کالے، کلرڈ، انڈین، ملیز کو ہیں۔
وہ سب پاکستانی کو بالکل آئینی طور پہ ہیں. جب آئینی طور پہ تو ہم یوٹیلائز کیوں نہیں کرتے؟ ہم اس میں فیل اس لیے ہو رہے ہیں کہ یہاں پہ لوگ اپنے آپ کو یا تو ایجوکیٹڈ سمجھ رہے ہیں یا وہ کامیاب بزنس مین سمجھ رہے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہمیں تو ضرورت نہیں ہے, ہم چیزوں کو خرید سکتے ہیں, یا ہماری اپروچ اس طرح ہے. یہ چیزیں بحیثیت قوم آپ کو لیٹر ایج میں اریٹیٹ کرے گی, آپ کو تکلیف پہنچائے گی, آپ کو ہیمیلیشن, آپ ہیمیلیٹڈ تصور کریں گے اپنے آپ کو, ایمبیرسمنٹ ہوگی آپ سے. اس لیے اپنے اولاد کو بھی, اپنے ینگ جنریشن کو بولے کہ وہ سامنے آئیں. ہم میں کمیاں ہیں, بالکل ہیں. جس سپیڈ پہ ہم جا رہے ہیں, اس سپیڈ کہیں اس سے زیادہ ہونی چاہیے. لیکن اس دیے کو جلانے کے لیے جیسے آپ جیسے لوگ جو ہیں والنٹیئر بیس پہ اس کو ٹائم بھی دے رہے ہو, اپنے وسائل بھی استعمال کر رہے ہو, وہ ان کو دینی ہوگی. بڑے بزنس مین کو اپنا ایک پورشن ویلفیئر کے لیے خیرات کے طور پہ یہاں پہ ایسوسیشن کے تھرو ہر وقت دینا ہوگا کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ پاکستانی ان کی موجودگی خوش آئند ہے, بلیسنگ ہے. تب جا کے ہم یہاں پہ آنے والے جنریشن کو, اگر لوگوں کو لگتا ہے کہ ان کی اولاد جو ہیں وہ کسی اور کی لباس پہن لے, اپنی زبان بھی بول جائیں, اپنا کلچر بھی نہ ہو, تو ایک بات یاد رکھو, ہم سے پہلے آنے والے لوگوں نے یہاں مسجدیں بھی آباد کیے, کلچر کو بھی زندہ رکھا ہے, خانقاہیں بھی آباد ہیں, تبلیغی مراکز بھی آباد ہے, اولیاء کے مزارات. میں پہلے بھی نیو ایئر کے میسج پہ کہہ چکا ہوں, یہ کسی کی قربانیاں ہیں, آزادی میں بھی ان کی قربانیاں ہیں. تو اس لیے کنٹریبیوشن کرنے کے لیے میں ڈیئر کرتا ہوں اپنی پاکستان ان دوستوں کو جو کہتے ہیں کہ ایسوسیشن والے جو ہیں وہ سلو کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں. آپ کیوں سامنے نہیں آتے؟ میرے نزدیک یہ یہاں کی جو پٹی ایشوز ہیں ایسوسیشن, بٹی صاحب آپ جانتے ہیں کہ میں اس سے آگے کوشش کرتا ہوں کہ چیزیں ہوں کہ آپ کی جو ہمارے ایکسپیٹریٹ ہے پاکستانی, ان کے وسیع رائٹس ہیں, آپ کے منسٹری ہے, آپ کے وہاں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن ہے, پھر آپ جو ریمیٹنسز بیچتے ہیں, اس سے پہلے آپ کو ایکسیپشن کیا گیا تھا مختلف ٹیکسز سے. آپ ایک گاڑی اپنی فیملی کے لیے بغیر ٹیکس کے لے کے جا سکتے تھے, خاص مدت سے زیادہ اگر بیرونی ملک میں رہتے ہیں. آپ کی ہاؤس ہولڈ چیزوں پہ ٹیکس نہیں ہونا چاہیے, ایک لمٹ وہ رکھ سکتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے. پاکستان میں جو ڈیولپمنٹ ہوتی ہے وہاں پہ آپ کا خاص کوٹا ہونا چاہیے جو کہ ٹیکس سے مستثنا ہو, کیونکہ ساری زندگی جتنے پیسے آپ بیچ رہے ہیں. لیکن ان چیزوں کا ریکارڈ ہو, یہ چیزیں پراپر فورم پہ ڈسکس ہو. آپ کو ایک مضبوط لیڈرشپ کی ضرورت ہے. لیڈرشپ کو بھی چاہیے کہ وہ قوم کے ٹائم بھی ضائع نہ کرے, اور لوگوں کو بھی چاہیے کہ ان کے نظروں میں اگر کوئی آئیڈیا ہے یا اگر ان کو لگتا ہے کہ کوئی ایسی لیڈرشپ ہے جو کہ ان کو بہتر انداز میں ریپرزینٹ کر سکتا ہے مختلف فورم میں, وہ سامنے نہیں آتے تو ایک منافق پاکستانی تصور ہوں گے. ان کو سامنے آنی چاہیے تاکہ ہم کمپریہنسولی, ابھی پاکستانیوں کے لیے ووٹ کے حق کی بات ہو رہی پوری دنیا میں. اب ووٹ پاکستانی باہر دیں گے تو آدمی بھی پاکستان سے باہر جو لیڈرز ہیں ان میں منتخب ہونا چاہیے, کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ پاکستانیوں کے کیا مسائل ہیں تاکہ ہم ان کے مسائل پہ بات کر سکیں, ان کو پروموٹ کر سکیں. بہت ایسے لوگ پاکستان سے جب باہر ملکوں میں گئے ہیں ان کو بہت کم سمجھتی, لیکن وہاں پہ 10 سال 20 سال رہ کے ان لوگوں کے پاس وسیع تجربہ ہے. اس تجربے سے پاکستانی قوم فائدہ اٹھا سکتی ہے, مختلف ڈپارٹمنٹس میں لے جا سکتی ہے, مختلف نان گورنمنٹل آرگنائزیشن میں لیے جا سکتے ہیں, سوسائٹی میں لیا جا سکتے ہیں. ان کو کیوں نمائندگی سے دور رکھا گیا؟ اگر گورنمنٹ کی طرف سے یہ بات ہے کہ ہماری اتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے اور ہمارا پاکستانی ایکسپیٹریٹ جو ہیں وہ ایک آکسیجن لائن کے طور پر ہماری اکانومی کو زندہ رکھتے ہیں, آکسیجن لائن ہے ہماری ایکسپیٹریٹ, تو پھر ان کے لیے کیا کر رہے ہیں آپ؟ خالی کھلی باتیں اپوزیشن لیڈر بھی کرتا ہے, وزیر اعظم بھی کرتے ہیں, منسٹر بھی کرتے ہیں, ان کو معلوم ہے. ان کو ہمیں سننا چاہیے کہ وہ یہ دیکھے کہ کمپریہنسولی ہم گراؤنڈ ریالٹی ان کو بتا سکے کہ پاکستانیوں کو کیسے موٹیویٹ کیا جا سکتا ہے, کیسے ان کے ریمیٹنسز کو بڑھایا جا سکتا ہے, اور ان ریمیٹنسز کے اگینسٹ ان کو کیا بینیفٹ اور عزت اور وقار دیتے ہیں آپ. ایئرپورٹ پہ ان کو ذلیل کرتے ہیں آپ, ان کو وی آئی پی ٹریٹمنٹ دینے چاہیے. جب ایک 10-20 سال پرانا سے زیادہ آدمی باہر رہے ہیں تو آپ ان کو جاتے ہوئے رخصت کرو عزت سے, آتے ہوئے ان کو ویلکم کرو. آپ جانتے ہو کہ وہ آپ کے سے کچھ لیے بغیر کتنے پیسے وہاں پہ بیچتے ہیں, اور اگر آپ کو پروف چاہیے تو ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ ہم آپ کو بتا سکتے ہیں کہ اس سال میں کس جو ریمیٹنس کمپنیز ہیں یا جو انسٹیٹیوشنز ہیں ان سے کتنے پیسے پاکستان جاتے ہیں. بزنس کی آمد کے علاوہ بھی بات کر رہا ہوں, جو فیملی سپورٹ کے مد میں جاتے ہیں, گفٹ کے شکل میں جاتے ہیں فیملیز کو, ان کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے. تو میں پاکستانیوں کو جو جنوبی افریقہ میں آپ اگر سپورٹ نہیں کرو گے طاقت سے اور ویگرسلی اگر اوپر نہیں آئیں گے,
ہم نہ لڑ سکیں گے اور نہ ہمارے پاس کوئی پریگمیٹک اپروچ ہے کہ ہم کسی کے ساتھ بات جی یہ آپ کی جو بات سے تاثر ملتا ہے نا وہ اکثر یہ ہوتا ہے کہ ہم جب مسائل بیان کرتے ہیں پاکستانیوں کے اس میں ساری مسائل بیان کر دیتے ہیں کہ جو پاسپورٹ کے حوالے سے اور پاکستان ایمبیسی کے حوالے سے ہوتے ہیں. لیکن یہ ایک انتہائی مثبت چیز ہے کہ بینگ اے پاکستانی یہاں پہ ہم تو مطلب اس سے پہلے انڈین تصور ہوتے تھے, ہمیں مطلب لوگ اس حوالے سے جانتے تھے کہ یہ انڈین ہے, جیسے کہ آپ نے اپنی باتوں میں 2-3 دفعہ دہرایا ہے. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک آپ کی اچیومنٹ ہے, ایسوسیشن کی اچیومنٹ ہے. پاکستانی جتنے ایک انٹلیکچوئل ہیں جو لوگوں میں بیٹھتے اٹھتے ہیں, جو یہاں کی حکومتوں میں ان کا اٹھنا بیٹھنا ہے, تو ظاہر ہے ان کے لیے ایک تکلیف دہ عمل تھا کہ ہم انڈین کیوں تصور ہوں, ہم پاکستانی ہی تصور ہوں گے. تو اس کے اوپر ابھی جو مزید اس میں کچھ تحرک ہوا ہے, کچھ مثبت چیزیں نظر آئی ہیں, لیکن اس میں ابھی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں ابھی مزید کچھ ہونا باقی نہیں ہے؟ کیا یہ انف ہے جو کچھ ہو چکا ہے بینگ پاکستانی ہماری پہچان کے لیے؟ نہیں, میں نے جیسے کہا ہے نا کہ کنٹریبیوشن, اب اگر یہاں کے جو بزنس مین ہیں وہ اجتماعی طور پر پاکستان کے نام پہ کچھ نہیں کریں گے اور وہ یہ کہیں گے کہ میں تو کمیونٹی میں ویلفیئر کام کرتا ہوں, خیر خیرات کرتا ہوں, میں تو اس اسکول کو سپورٹ کرتا ہوں, میں ایک خاص ادارے کو سپورٹ کرتا ہوں, کچھ مذہبی تنظیمیں ہیں وہ خاص مذہب کے نام پہ وہ کام کرتے ہیں, مسلک کی تنظیمیں وہ مسلک کے لیے کرتے ہوں گے, معاشرے کی اصلاح بھی کرتے ہوں گے, ایک پیغام میں پہنچانے کی کوشش بھی کریں گے. لیکن یاد رکھیے گا کہ ان سب کچھ کرنے کی انفرادی طور پر کرنے سے پاکستانیوں کو اور پاکستان کے وقار میں کوئی اضافہ نہیں ہونا. آپ پاکستان کو یہاں چھپا رہے ہو, خوف کے مارے چھپا رہے ہو یا کمپرومائز کر رہے ہو. ہم جو ہیں ہم نے اپنی ذاتی حیثیت کو تو رکھا ہی نہیں ہے, ہمارے لیے کوئی چیز مانی نہیں رکھتی. ہمارے لیے پہلے بھی پاکستان اور آخر بھی پاکستان ہے. جس چیز سے میرے وطن کو اور میرے قوم کو عزت ہوگی میں وہاں لڑوں گا, جس چیز سے میرے قوم اور میرے قوم کے بچوں کو اور ملک کا نیک نامی ہوگی ہم وہاں کھڑے ہوں گے. ہاں, ہم انفرادیت جو ہے وہ ضروری ہے. انفرادیت کے مطلب یہ ہے کہ ہم وہاں پہ ملکیت مانگ رہے ہیں, برابری کی بنیاد پہ پارٹنرشپ مانگ رہے ہیں. وہ برابری کی بنیاد پہ پارٹنرشپ جو ہے وہ سوالیہ نشان ہے, وہ آپ کو کوئی اور آدمی خیرات میں نہیں دے گا. اب تک یہاں پہ آپ کے نزدیک آپ نے کہیں دیکھا ہے کہ مسلمانوں نے کوئی مسجد جو ہے پاکستانیوں نے بنائی؟ لیکن ابھی ترکش ہمارے بعد آئے ہیں, ان کے سینٹرز بن گئے ہیں, کلچرل سینٹر بن گئے ہیں, ان کی ایکٹیویٹیز ہیں. یہاں لوکل لوگ بھی سپورٹ کرتے ہیں اور ان کا خود بھی جو اپنا ایک نیشنل پرائیڈ ہے وہ بھی وسیع ہوتا جا رہا ہے, اس کو بھی فلفل کر رہے ہیں. تو ہماری کنٹریبیوشن جو ہے نا وہ بزنس مین سے بھی, پڑھے لکھے لوگوں سے بھی, اور خاص کر جوانوں سے. اس وقت ہم صرف انہی پہ زیادہ ڈیپینڈ کرتے ہیں کہ آپ سامنے آؤ. تنظیمیں ایوالو ہوتی ہے, مختلف وقت سے گزرتی ہے. کسی ٹائم پہ میں کچھ جب ایسوسیشن نہیں بنی تھی تب میں جب بھی میری ایکٹیویٹیز ہوتی تھی وہ ایسی تھی جیسے میں جنرل سیکرٹری کام کرتا تھا ان آفیشیل. پھر پہلا صدر میں بنا, پھر جب ہم نے یونیفیکیشن ہوئی اور نیشنل بن گئی ہمارے آرگنائزیشن تو پہلا سینٹرل چیئرمین بنا. اب یہ چیزیں زیادہ تر عمر کی اس حصے میں پاکستان کی نیو جنریشن ہے جو کہ ہمیں اچھی طریقے سے ریپریزنٹ کر سکتے ہیں, ایسوسیشن کو ایک نیا ولولہ دے سکتے ہیں, ایک نئی سوچ دے سکتے ہیں, ایک اچھی ڈائریکشن پہ لے کے جا سکتے ہیں. تو وہ کیوں سامنے نہیں آتی؟ صرف آپ کے اوپر اعتراض کرنے سے تو کمیونٹی کا مسئلہ نہیں ہوگا. لیکن یہ ایک جو گیپ ہے نا جو ہماری, اب دیکھیں ہماری یہاں پہ کس لیول پہ ہم بیٹھے ہیں کہ ہماری جو 2 قسم کی آبادی ہیں پاکستانیوں کی. اگر میں سمجھوں کہ جو ہماری بڑی آبادی ہے وہ لوکیشن میں رہ رہی ہے پاکستانیوں کی, جو ایک بڑی آبادی ہے وہ اگر ان کو یہ کہیں کہ کم پڑھے لکھے ہیں, ٹھیک ہے, اور اب یہاں پہ ایک بڑی آبادی ہماری ڈاکٹرز ہیں جنہوں نے کام شروع کیا تھا یہاں پہ, لیکن وہ جو ڈاکٹرز ہیں وہ ایک لیول تک اپنے ہی لوگوں میں بیٹھتے ہیں. ان کو اپنے طبقہ فکر سے جو ہیں لوگ ان کے اپنے ہم خیال ہوں گے, جو ڈاکٹرز ہوں گے ان کی فیملی ان کے ساتھ ان کا بیٹھنا اٹھنا ہے, انہی میں وہ کام کریں گے. اس کے بعد جو یہاں پہ شہروں میں رہنے والے بزنس مین ہیں وہ شہروں کی حد تک ہی رہیں گے. اب یہ جو لوکیشن میں رہنے والے لوگ ہیں جو ایک بڑی آبادی ہے ہماری وہاں پہ, ان کو ایجوکیٹ کیسے کریں گے ہم؟ ان کو ہم کیسے بتائیں گے کہ آپ کے کیا, ہم روزانہ یہ تو کہتے رہتے ہیں کہ جی پاسپورٹ نہیں بن رہا, ان کے ہم حقوق کے برابر, ان کا یہ حق نہیں ملا, ان کو یہ نہیں, کیا فرائض پہ بات کیوں نہیں کرتے ہم؟ ان کو یہ کیوں نہیں بتاتے ہم بینگ اے پاکستانی کہ آپ کے فرائض یہ اور یہ ہیں, آپ کو بھی یہ کام کرنا ہے. کیا آپ صرف اس لیے ہم ایسوسیشن ہے, چاہے پاکستان ایمبیسی ہے, چاہے گورنمنٹ آف پاکستان ہے, سب کے اوپر ہمارا ایک سوال تو ضرور ہوتا ہے کہ جی آپ نے یہ نہیں کیا وہ نہیں کیا. کیا ہم پاکستانیوں کو بھی کوئی سوال کرے گا کہ جی آپ نے یہ کیوں نہیں کیا؟ میں اس موقع کا فائدہ اٹھاتے ہوئے میں آپ کو
یہ پرسنل انفارمیشن لے کے بتا رہا ہوں کہ میں نے سیکنڈری ایجوکیشن کے بعد انٹرمیڈیٹ کے بعد میں نے بڑا سوچ سمجھ کے اس وقت کی جو میری سرکمسٹانسز تھی، میں اسلام آباد ہومیوپیتھک میڈیکل کالج سے گریجویشن کیا، اور مجھے الٹرنیٹیو میڈیسنز کی طرف میرا بڑا ایک دھیان تھا اور ایک سوچ تھی. تو جب میں سعودی عرب آیا تھا تو میں نے وہاں سے کمپیوٹر ڈپلوماز جو تھے، اس وقت یہ مائکروسافٹ والی نہیں تھی، بڑی مشکل تھا کمپیوٹر سیکھنا. میرے لیے ضروری تھا جاب کے لیے، وہاں سے ڈپلوما کیا. جب میں ساؤتھ افریقہ آیا تو میں نے یہاں ڈیملن سے بزنس مینجمنٹ کیا، اور آج تک بھی میں ہر دن سیکھ رہا ہوں کسی سے کسی شکل میں. تو اپنے ان نوجوانوں کی بات کی جو کہ بزنس کے لیے ڈپلائیڈ ہیں یہاں پہ باہر، میں ان کو درخواست کرتا ہوں آپ کی وساطت سے کہ خدا کے لیے یہاں بہت زیادہ پوٹینشیل بھی ہیں، اور ڈسٹنس لرننگ بھی ہے، یونیورسٹی میں بھی ہیں اور پرائیویٹ اسکول اور کالجز ہیں. پلیز اپنی تعلیم پہ توجہ دے دیجیے. جو تعلیم آپ کی مجبوری سے یا کسی بھی سرکمسٹانسز سے ادھوری چھوڑ کے آپ لوگ یہاں آئے ہیں، تو آپ اپنی تعلیم مکمل کریں. کچھ ٹائم 2 گھنٹے اگر دن کے آپ نکالے تو آپ اپنی ڈگری یا گریجویشن یا پوسٹ گریجویشن جو ہے نا، یا پروفیشنل ایجوکیشن کی طرف آپ کا دھیان ہے، وہ آپ مکمل کر سکتے ہیں اور یہاں آپ افورڈ بھی کر سکتے ہیں. تو میں آپ سے درخواست ہے کہ تعلیم ہی آپ کو برابری کی بنیاد پہ لے کے آئے گی. تعلیم ہی جو آپ کے اوپر دبا ہے وہ ختم کر سکے گی، اور تعلیم آپ کو ایک بہتر انداز میں اپنے آپ کو ریپریزنٹ کرنے کی، اپنی سوسائٹی کو ریپریزنٹ کرنے کی، اپنی قوم اور نیشنل پرائڈ کو، ریئلی نیشنل پرائڈ سمجھنے کے لیے تعلیم ضروری ہے. تو آپ اپنی تعلیم کو جاری رکھیں. اگر آپ کو ایسا کوئی مسئلہ ہے جس پہ ایشوز ہیں، تو ہمارے پاس ابھی بھی یہاں درجنوں ایسے بزنس مین ہیں جو آپ کو، ہم ان کو کہیں گے اور وہ آپ کو ایجوکیشن کو اسپانسر کریں گے، کیونکہ ایک گریٹ اور بگ کاز ہے. تو آپ اپنے ایجوکیشن جاری رکھیں. لیکن جہاں تک رہی بات کہ ان کو کس طرح ایجوکیٹ کریں، تو ایک بات یاد رکھیں کہ جب آپ اپنے رائٹس کی بات کریں گے کہ میرے کیا حقوق ہیں، میری فنڈامنٹل رائٹس پہ کیوں بات نہیں ہوتی اور ان کو کس طرح کیوں پروٹیکٹ نہیں کیا جاتا، مجھے ایک عزت اور ڈگنیفائڈ مینر میں کیوں ڈیل نہیں کیا جاتا، مختلف فورمز پہ، پاکستان ہائی کمیشن میں، پاکستانی ایسوسیشن میں، پاکستانی کمیونٹی میں کیوں نگلیکٹڈ ہوں، میں کیوں کسی سے کمتر سمجھا جاتا ہوں، یا میرے ساتھ بیہیویئر جو ہے وہ ایسا نہیں ہے جو کہ اس سٹینڈر پہ ہو جس کو میں ڈیزرو کرتا ہوں. تو یہ بات ڈیبیٹیبل ہے. آپ ہمارے اوپر اعتراض کر لیں، ایسوسیشن کے اوپر اعتراض کریں. اپنی لیڈرشپ کے خلاف ایک بات ہے، لیکن اپنی لیڈرشپ کے ساتھ ڈیفرنٹ اوپینین رکھنا ایک صحت مند پہلو ہے. آپ ان سے بالکل نہ ڈریے. آپ ہمیں لکھیں، ہمیں بتا دیں ہم کیسے آگے جا سکیں گے. آپ کا مستقبل اس ملک کے ساتھ، اس سوسائٹی کے ساتھ وابستہ ہے. وہ خیر سے ہو، خوشی سے ہو، عزت سے ہو. تو آپ اپنی رائٹس کے ساتھ ساتھ پھر آپ جب انوالو ہوں گے جیسے ہمارے ایسوسیشن کے ساتھ، تو آپ کو یہ بھی پتہ چلے کہ ہماری ذمہ داری کیا ہے، ہم کس جگہ پہ بزنس کرنا چاہیے، ہمیں کمیونٹی میں کیسا رہنا چاہیے، ہمیں کمیونٹی بیسڈ جو آرگنائزیشن ہے ان کے ساتھ کیسے اٹیچ ہونے چاہیے. ہم مسجد میں کبھی گئے ہیں، ہم نے وہاں کی صفائی ستھرائی میں خیال رکھا ہے؟ کیا ہم یہاں لائبریری میں گئے، وہاں سے کوئی کتابیں اٹھائی ہیں یا کلیکشن دی ہے کسی لائبریری میں، کنٹریبیوشن کی ہے؟ کیا یہاں مدرسوں میں گئے ہیں؟ کیا ہم یہاں کی جو مذہبی تہوار ہوتے ہیں یا جو ایونٹس ہوتے ہیں وہ ہمارے بھی ہیں، اس پہ ہم کتنا بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں جیسے آپ کریں گے تو لوگوں کا جو آپ کے پاس اپروچ ہوگا وہ پیسفل ہوگا. لوگ آپ کو قابل قبول اور خوش آئند، یعنی آپ سے انتہائی خوش ہوں گے. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ یہاں پاکستانی کمیونٹی آئے ہیں، جہاں جس کی وجہ سے یہاں پہ کافی ویلفیئر کا کام، کافی امن کے حوالے سے، کافی روزگار کے حوالے سے، بیہیویئر کے حوالے سے، اپنے جو ڈومیسٹک ورکر ہے، خاص کر میں ہمیشہ اس پہ زور دیتا ہوں کہ جو آپ کا ڈومیسٹک ورکر ہے، جس نے آپ کے برتن دھونے، جس برتن میں آپ کھانا کھاتے ہو وہ آپ کا ڈومیسٹک ورکر دھوتی ہے، تو وہ جو ڈومیسٹک ورکر آپ کی کھانے کے برتن سے ظاہر ہے وہ صاف ستھری ہوتی ہے، اس کو آفر کرو اپنے ساتھ ٹیبل پہ بٹھا کے، اس کو کھانا کھلاؤ، اس کو بتاؤ یہ چیزیں ہمیں اسلام اور ہماری اسلاف سکھا رہی ہے. یہ چیزیں ہونی چاہیے کہ آپ کا اس کے ساتھ بیہیویئر انتہائی پازیٹیو ہو. آپ نے آؤٹ شائن کرنا ہے وہ نیگیٹو اپروچ جو دوسری قوموں کا جو اس ملک میں آئے ہیں ان کے ساتھ رہا ہے.
ہم ابلیگیٹڈ ہیں، ہم جواب دہ ہیں اس میں. ان لوگوں نے ہمیں بڑی دل کھول کے ہمیں سنبھالا ہے، اس ملک میں عزت دی ہے، ہماری فیملی پیچھے سے ان کو سپورٹ ملتی ہے. تو یہ ہے کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ ذمہ داری کا مظاہرہ